کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ کوئی چیز تمہارے دل میں بار بار آ رہی ہے، کوئی خواہش جو چھوٹنے کا نام نہیں لیتی؟ تم کوشش کرتے ہو بھول جاؤ، لیکن وہ بات، وہ خواب، وہ شخص یا وہ مقصد دوبارہ تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی کے شور میں، دعاؤں کے ہجوم میں ہم ایک ہی خواہش کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، راتوں کو جاگ کر اللہ سے مانگتے ہیں، آنکھوں میں امید کی چمک لیے کہتے ہیں، یا رب اگر یہ چیز میرے حق میں ہے تو مجھے کوئی اشارہ دے۔ پھر ایک دن خاموشی میں اتفاقاً وہ ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے، کوئی لفظ، کوئی لمحہ، کوئی خواب، کوئی شخص جو دل کے اندر گہرائی تک ہلچل مچا دیتا ہے، اور وہیں دل سے آواز آتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ کی قدرت کام شروع کرتی ہے۔ دعا کے الفاظ تو زبان سے نکلتے ہیں، مگر ان کا جواب عرش الہی سے لکھا جاتا ہے، اور جب وہ جواب زمین پر آنے لگتا ہے تو ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نشانیاں اتفاق سے آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی بغیر مقصد کے کچھ ظاہر نہیں کرتا۔ جب تم کسی چیز کے لیے دل سے دعا کرتے ہو اور پھر اچانک کوئی اشارہ، کوئی علامت یا کوئی واقعہ تمہارے سامنے آ جائے تو سمجھ لو وہ اتفاق نہیں، وہ اعلان ہے۔ یہ اعلان اس بات کا کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے قرآن کن فیکن کے انداز میں بیان کرتا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ جب تم کسی چیز کے لیے دل سے یقین رکھتے ہو تو تمہارا دماغ ریالٹی فلٹر کو اس یقین کے مطابق بدل دیتا ہے۔ تم ان چیزوں پر زیادہ فوکس کرنے لگتے ہو جو تمہارے مقصد سے میل کھاتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب کائنات تمہارے یقین کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے صرف دل سے چاہا اور اچانک سب کچھ خود بخود ہونے لگا۔ یہ خود بخود نہیں ہوتا، یہ کن فیکن کی لہر ہوتی ہے جو تمہارے یقین، صبر اور دعا کے امتزاج سے حرکت میں آتی ہے۔ نشانی کی پہچان کیسے ہو؟ کبھی وہ نشانی ایک خواب کی صورت میں آتی ہے، کبھی کوئی آیت تمہارے سامنے آ جاتی ہے جو تمہارے دل کو ہلا دے، کبھی کوئی شخص باتوں باتوں میں وہ جملہ کہہ دیتا ہے جو تمہارے دل کے سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی ایک چھوٹا سا واقعہ تمہیں اندر سے یقین دلا دیتا ہے کہ یہ وہی ہے جو میرے لیے لکھا گیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے، زبان سے نہیں، احساس سے۔ جب دل میں سکون اتر جائے اور تمہیں لگے کہ بس اب شک کی ضرورت نہیں، تو وہی لمحہ ہے جب نشانی مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ کن فیکن اور انسان کا سفر۔ جب اللہ ہو جا کہہ دیتا ہے تو وقت کی دیواریں گرنے لگتی ہیں، راستے بدل جاتے ہیں، اور جو لوگ تمہارے خلاف ہوتے ہیں وہ تمہارے حق میں بات کرنے لگتے ہیں۔ جو دروازے بند تھے وہ خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ انسان کے اختیار میں نہیں، اللہ کے نظام میں ہوتا ہے۔ اس دوران تمہیں لگے گا جیسے کائنات خود بخود تمہارے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایمان یقین میں بدل جاتا ہے، اور جب ایمان یقین میں بدل جائے تو موج سے معمول بن جاتے ہیں۔ جب کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو تمہارا دل عجیب سا سکون محسوس کرتا ہے، تمہیں لگتا ہے جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہاری روح اور تقدیر ایک لائن پر آ جاتی ہے۔ یہ نفسیات کہتی ہے کہ انسان جب کسی چیز پر یقین کرتا ہے تو اس کا دماغ اور جسم اسی یقین کے مطابق رد عمل دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور یقین اس کا زادِ راہ، یعنی دعا وہ توانائی ہے جو روح سے نکل کر عرش تک جاتی ہے، اور یقین وہ قوت ہے جو اسے واپس لا کر حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ جب نشانی مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے شکر، پھر صبر اور پھر عمل۔ اللہ جب کسی چیز کے لیے کن فیکن کہہ دیتا ہے تو وہ ضرور ہوتی ہے، لیکن اپنے وقت پر، اور یہ وقت صبر کے امتحان سے گزرتا ہے۔
تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اپنی نیت صاف رکھو، دعائیں جاری رکھو اور یقین قائم رکھو، کیونکہ جو چیز تمہارے لیے لکھی جا چکی ہے وہ تم تک پہنچ کر ہی دم لے گی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سب بدل جاتا ہے۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور سمجھو گے کہ ہر تکلیف، ہر انتظار، ہر دعا اسی ایک لمحے تک لے کر آ رہی تھی، اور جب وہ لمحہ آئے گا تو تمہارا دل کہے گا ہاں یہ وہی ہے، یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ نے ہو جا کہا تھا اور سب کچھ ہو گیا۔ یاد رکھو، جب کوئی ایک نشانی ظاہر ہو جائے تو اسے معمولی نہ سمجھو، وہ تمہاری دعاؤں کا جواب اور تمہاری تقدیر کا اعلان ہوتی ہے۔ کن فیکن ایک لفظ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور جب وہ وعدہ پورا ہوتا ہے تو پوری کائنات تمہارے حق میں بدل جاتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔